چھوڑ دیا، فجر چھوڑ دیا اور ظہر چھوڑ دیا، عصر چھوڑ دیا، مغرب چھوڑ دیا، عشاء چھوڑ دیا، سب 5 وقت کی نمازیں ہم نے چھوڑ دی۔ پھر زمین پر ہم جا رہے ہیں کام کے لیے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا کوئی بزنس کر رہا ہے، یا کوئی زمین کا لاننگ کر رہا ہے، یا کوئی زمین میں ہل چلا رہا ہے، تو زمین اتنے لوگوں سے سوال کرے گی، اس پہ رہنے والا کنکر بھی سوال کرے گا، ارے نادان، فجر کو تو نے چھوڑا، ظہر کو تو نے چھوڑا، عصر کو تو نے چھوڑا، اور اتنی حماقت سے مجھ پہ چل رہا ہے۔ بیٹا یاد رکھ لینا، ایک دن آئے گا جس دن تو میرے اندر آئے گا، میں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں۔ اللہ جب حکم دے گا زمین کو، میرے پیارو نماز چھوڑ کر تم اللہ کی زمین پر چل رہے ہو تو زمین کو بھی غصہ آئے گا۔ کیوں؟ زمین بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کے مطابق نہ چلیں گے تو وہ سورج نکلنے والا سورج بھی ہمیں حشر کے میدان میں یہ کہے گا، نادان، بڑے عقل کے، بڑی حماقت سے، بڑی غروریت سے فجر کے وقت میں سوتا تھا نا، آج بتا لے حشر کے میدان میں جی کے دکھا دے۔ کون بچا سکتا ہے پیارے؟ بچانے والی ذات اس اللہ کی ہے، اس ذات کو ہی اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر حشر کے میدان میں اور خبر کی ان عذابات سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ بچے بچائیں گے، خاندان بچائیں گا، رشتہ دار بچائیں گے، بیوی بچائیں گے، کوئی نہیں بچائے۔ بچے بچاتے نہیں، خبر میں سلا دیں گے اور اس کے بعد چھٹی کر دیں گے خبر کو۔ تمہارے ولیمہ میں اتنا اچھا کھانا پکا کو تم نہیں کھاتے جتنا اچھا تمہارے 40ویں میں ان پکا کو کھاتا۔ میں اس کو 40واں جیسا ہوتا کہ نہیں کی، اب اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ میرا ایک باپ دنیا میں تھا جو چلے گیا، اب اس کی مجھے مغفرت کرانا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا اس کو۔ کیوں؟ کبھی تم اس کو قبرستان لے کر آتے، کبھی تم اس کو مسجد کے راستے کو بتاتے، کبھی تم یہاں اپنے ساتھ میں لے کر اس کو نماز پڑھتے بچپن میں، یا اپنے گھر میں سنت و نوافل بچے کو لے کر پڑھتے تو اس کو احساس ہوتا کہ میرا باپ زندگی میں یہ کام اچھے کر کے گیا ہے، آج دنیا سے مجھ سے دور ہو چکا ہے، تو مجھے بھی فرض ہے کہ میں بھی ہر نماز کے بعد جا کر اس پر یعنی میں دعائے مغفرت کراتے رہوں، اس کے نام سے صدقہ کرتے رہوں۔ اللہ میرے دوستو، ہم نے عبادت کو بھول گئے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، تو آنے والے دن میں اولاد بھی ہماری نافرمانی کرے گی۔ کس پہ بھروسہ رکھ کے آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، عبادتوں کو چھوڑ رہے ہو؟ پیارے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دینے والا ہے مرنے کے بعد، اب کوئی اپنی زندگی کا دیکھنے والا ہے۔ بیوی کہے گی انہوں چلے گئے جلدی، میرے کو نہیں لے کو گئے، میرے پٹوں کے حوالے کر کو گئے، میرے 2 وقت کی روٹی ڈالنے کے لیے اس کے طرف بھی جا رہا، اس کے طرف بھی جا رہا، میرے کون کھانا نہیں ڈال رہے، بولو کون اولاد نہیں پٹک کو دیکھ رہے۔ جب ہاسٹل میں بچے تھے تو بچے کو سردی ہوئی ہے تو بھی باپ یا ماں وہاں سے راتوں رات اٹھ کے جانے والے، لیکن باپ کی مغفرت، ماں کی مغفرت کے لیے خبروں سے آواز آتی ہے، لیکن اولاد بے فام ہو کے سوتا ہے۔ ایسی اولاد پر تم بھروسہ کر رہے ہو، تمہاری مغفرت کرنے والے کوئی نہیں کر سکتا پیارے، کوئی نہیں کر سکتا۔ میری مغفرت اور میرا خبر کو میں سجا لینا میرا کام ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اگر آپ کی خبر کو آپ نہیں سجاؤ گے تو پھر حشر کے میدان میں مجھے اور آپ کو اللہ پکڑ کر رکھے گا۔ میرے دوستو، اسی لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم عبادت کا اہتمام کریں، اپنے بچے، اپنے پوتروں کو مسجد کا راستہ بتائیں، اور اپنے اہل و عیال جو اپنے باپ دادا قبرستان میں آرام کر رہے ہیں ان پر لے جا کر ہمیں ان کے لیے حق میں دعائیں کریں، کوئی سورہ اخلاص پڑھیں تاکہ ان کی مغفرت ہو جائیں، کوئی درود شریف ان کی طرف سے پڑھ کر مغفرت کرا دیں، کوئی کلمات پڑھ کے ان کی مغفرت کرا دیں، تاکہ یہ نسل کو معلوم ہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیسے دین کو پھیلایا اور کیسے کام انہوں نے ان کی زندگی میں کر کے گئے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے، ان کو معلوم ہو، احساس ہو ان کو۔ لیکن ہمیں بچہ جب یعنی